ویلکم بیک۔ پاکستان ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے، ایران کے حق کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان، کہا اسرائیل نے بغیر کسی وجہ اسرائیل کے خلاف جارحیت کی، ایران نے جیسے اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا وہ قابل تحسین ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران ایک پیج پر ہیں، غزہ میں مظالم کے خلاف دنیا کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کا جناب صدر اصولی موقف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے جارحیت کی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے بھرپور مذمت۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ موقف ایک ہے، کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مہذب دنیا کو ایک زبان کے ساتھ غزہ میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، سیز فائر کے لیے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ اسرائیل سے جنگ کے دوران پاکستان نے کھل کر ایران کی حمایت کی، پوری ایرانی قوم پاکستان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس، کہا پاکستان دوسرا گھر اور ہماری خارجہ پالیسی کا لازمی جزو ہے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں میں قریبی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی قیادت افواج اور عوام کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایرانی عوام اس جذبے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات، پاک ایران تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ علاقائی سلامتی اور مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی صدر کو مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسعود پزشکیان کی آج رات صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوگی۔ ایوان صدر میں معزز مہمان کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ ایرانی صدر کے عسکری قیادت سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بنے میزبان، صدر ایران مسعود پزشکیان ہوئے مہمان۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ افواج پاکستان کے چاق و چوبند دستے نے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہباز شریف نے کابینہ ارکان کا ایرانی صدر سے تعارف کرایا۔ صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات میں پاک ایران تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ ایم او یوز پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ایم او یوز بہت جلد ایگریمنٹس، معاہدوں کی شکل اختیار کر لیں۔ $10 ارب کا جو ہم نے تجارت کا جو ہم نے ہدف مقرر کیا ہے اس کو ہم جلد سے جلد حاصل کریں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان آئی ٹی، ریلوے، داخلہ امور سمیت مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی راہداریوں کے بھرپور استعمال پر زور دیا۔ ایران میں پاکستانی آئی ٹی اور پیشہ ورانہ خدمات کے فروغ کا عندیہ دیا۔ ایرانی صدر کے تجارتی حجم $10 ارب تک لے جانے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی یہی ویژن ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدوں سے عوام اور قریب آئیں گے۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ Stood by our brother Iran and support Iran in the economic, trade and other fields. President of Iran, his statement, take the trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour. We should expand our economic activity as much as we can because it will bring our economic cooperation together. اسلام آباد میں پاکستان ایران بزنس فورم کا انعقاد، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریک ہوئے۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ پاکستان کے ساتھ روابط مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا. دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. تقریب سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے بھی خطاب کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا. نیوز میکس کو انٹرویو میں کہا امریکہ نے کئی ملکوں کے درمیان جنگ رکوائی. انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی ورنہ بہت نقصان ہو جاتا. جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی. اوسطاً وہ ہر ماہ ایک جنگ روک رہے ہیں جس سے لاکھوں افراد کی جان بچ گئی. A lot of very beautiful wars have been settled. India, Pakistan, nuclear. You look at Cambodia just recently. It looked like that was going to be another big war. It was going to be a war. I settled that up, and I settled it up with trade. I settled a lot of them with trade. I said, listen, you guys are going to fight. You can fight all you want. I mean, just fight your hearts out, but we're not doing a trade deal. All of a sudden, they end up not doing a war. I settled in the Congo. We settled a big one with Rwanda. It's going on and we settled that one. Kosovo, you know about that. With Serbia, that was going to break out. I mean, I settled a lot of wars. I think I settled averaging about a war a month. But, you know, we're saving millions of lives. بنو میں پولیس چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا. 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ڈی پی او بنو سلیم عباس کا کہنا ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے 40 سے 50 دہشت گردوں نے صبح بھاری ہتھیاروں سے پولیس چوکی پر حملہ کیا. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ڈی پی او نے بتایا حملے میں سپاہی نیاز شہید اور 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. دہشت گردوں نے پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے راستے میں بارودی سرنگیں نصب کی. ایک بارودی سرنگ ناکارہ بنا دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے کی مذمت کی. شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا. محسن نقوی نے کہا پولیس نے تاریکی میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو آج جواب مردی سے مقابلہ کیا اور حملہ ناکام بنایا. خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوت کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. بڑی سینسٹیو چوکی ہے جہاں پہ تقریباً 2 بجے یا 2:15 بجے کے قریب جو ہے تقریباً فائر شروع ہوا ہے. تو انہوں نے 3 مختلف جگہوں کے اوپر آئی ڈیز جو ہے وہ پلیس کی ہوئی تھیں جن میں تقریباً ٹوٹل 70 کلو بارود استعمال کیا گیا تھا. پولیس نے ہمیشہ کی طرح جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بھی بڑا بگایا. جس میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم مارے جا چکے ہیں. کافی سارے دہشت گرد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اور خبر دیں گے آپ کو وزیر اعظم کی ہدایت پر 100 ٹن کی خصوصی امدادی کھیپ آج فلسطین بھیجی جائے گی. این ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے. 100 ٹن امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان اردن پہنچے گا. امدادی کھیپ غذائی اشیاء اور دواؤں پر مشتمل ہے. این ڈی ایم اے خصوصی پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر 200 ٹن امدادی سامان فلسطین بھیج رہا ہے. اس وقت آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں مناظر. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کر کے اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ 3 میٹنگ تھی جو میں نے اٹینڈ کی جس میں ایک صرف فلسطین کے اوپر تھی. اوپن ڈیبیٹ جسے کہتے ہیں. اور تمام ممالک جو پمر ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اور جو 10 الیکٹڈ ممبر تھے سب ممالک اس میں موجود تھے. اور اس کے علاوہ بھی کافی ممالک نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو میں وہاں سے واپسی پہ پیر کی رات کو چلا اور منگل کو جب میں استنبول پہنچا تو جو ہم دیکھ رہے ہیں ویژولز اور جو ٹیلی ویژن سکرینز دنیا میں دکھا رہی ہیں کہ اب بھوک سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اور بچیاں وہاں یعنی فوت ہو رہی ہیں. صرف کھانے کی وہاں چیزیں میسر نہیں ہیں. اس کو اسرائیل نے اس کو کھانے کو اور اس کو فوڈ کو اس کو ویپنائز کیا ہے. یہ قابل مذمت ہے. اور دنیا کا کوئی قانون انٹرنیشنل قانون کوئی بھی ہو ہیومن رائٹس کو دیکھ لیں آپ یو این کے قوانین کو دیکھ لیں آپ او ای سی کے قوانین کو دیکھ لیں اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. تو میں نے استنبول میں 3 گھنٹے ان ٹرانزٹ تھا اور یہ پیر اور منگل میں ٹریول کر کے منگل کو میں وہاں پہنچا تھا. تو میں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے فون پہ بات کی اور میں نے ان کو یہ ساری تفصیل شیئر کی اور میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان جو کچھ اس وقت کر سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. اور انہوں نے 1 منٹ لگائے بغیر میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ ابھی این ڈی ایم اے کے چیئرمین جنرل انعام صاحب کو ہدایت کر دیں کہ وہ
دو جو ہیں یعنی پلین لوڈز 200 ٹن بیسیکلی ادویات اور جو خاص کر جو اشیاء ہیں ان کا فوری بندوبست کرے. یہ ابھی 3-4 میں جنرل لینار ان کی ٹیم حسین امدادی. وزیر اعظم اسحاق ڈار امدادی سامان کی کھیپ کی روانگی کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کر کے 100 ٹن امدادی سامان فلسطین روانہ کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس سے اسحاق ڈار خطاب کر رہے تھے. غزہ میں امداد کا حصول موت کا کھیل بن گیا ہے. امدادی مرکز سے بیٹے کی زندہ واپس آنے کی خبر سن کر فلسطینی بزرگ سجدے میں گر گیا. ہزاروں قطار رونے لگا. فلسطینی روزانہ میلوں دور پیدل چل کر امدادی مراکز تک پہنچتے ہیں جہاں موت ان کا استقبال کرتی ہے. بہت سے واپس زندہ نہیں آتے. جان جوکھوں میں ڈال کر اگر کھانے کا سامان مل بھی جائے تو مٹی میں ملا ہوتا ہے، اکثر کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا. امداد کے منتظر 22 فلسطینیوں کو قابض فوج نے گولیوں سے چلنی کر دیا. 6 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے 44 افراد جان سے گئے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو ہم نے دھول چٹائی ہے، الحمدللہ آج پوری قوم، پوری پاکستانی قوم فخر سے سینہ چوڑا کر کے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان کی بھی بالادستی قائم ہو چکی ہے الحمدللہ. سارے لاسٹ. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہماری تمام فورسز کو، ایئر فورس کو، نیوی کو، افواج پاکستان کو. اس سے پہلے کل ہم نے جو 2 اگست گورنر ہاؤس میں منائی، اس میں تمام پاکستان میں جو شہداء فیملیز ہیں ان کے والدین کو فیملیز کو ہم نے یہاں بلایا. پہلے دن ہم نے تمام ملکوں کے سفیروں کو بلایا، اور آج ہمارے جامعہ بنوریہ مدرسوں کے طالب علموں کو اور 75 ملکوں سے آئے ہوئے طالب علموں کو اس گورنر ہاؤس میں بلایا ہے، اور پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس سندھ، جس میں MQM کا حق پرست گورنر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کی سیلیبریشن میں سب سے آگے اس صوبے کو، اس گورنر ہاؤس کو اور ایک MQM پاکستان کو پورے پاکستان میں دکھانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور جب لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے اس کی تکمیل کی، تو جب پاکستان بنانے کی بات آئی آگے بڑھے، اور جب شہادتیں ہوئیں تو ہم انہی شہیدوں کی اولادیں ہیں، ہم بانیان پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. تو پھر جب اس ملک میں خوشی کی بات آئے گی تو پھر MQM پاکستان اور کراچی والے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے عوام PP کو پنجاب اسمبلی میں اکثریت دلائیں تو پیپلز پارٹی الگ صوبہ بنا دے گی. ایسا نہ ہوا تو وہ پارٹی اور سیاست چھوڑ دیں گے. گورنر سلیم حیدر نے بہاولپور بار کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو وکیلوں کے مسائل حل کرتی ہے. جنوبی پنجاب والے محرومیوں کا شکار ہیں. ان محرومیوں کا ازالہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ جنوبی پنجاب کے لیے الگ صوبہ بنایا جائے. وہ ضمانت دیتے ہیں PP بہاولپور صوبے کے لیے ووٹ دے گی. چینی کی قیمت میں اضافے پر کراچی کے شہری پریشان ہیں. کہتے ہیں چینی 195 روپے کلو میں مل رہی ہے. چینی ہر گھر کی ضرورت ہے، غریب کہاں جائے؟ حکومت چینی کی قیمت میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. ہمارے ملک میں گنا وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، اگر آپ باہر بھیجو گے تو یہاں کے عوام کو کیا ملے گا؟ چینی، گندم، چاول سب اللہ کا شکر ہے پیدا ہوتا ہے موسموں کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود چینی لوگوں کو مہنگی دی جاتی ہے. دکانداروں کو بھی یہی چاہیے جو حکومت بیچ رہی ہے وہ بیچے، مہنگی نہیں بیچے. غریب لوگ بھی رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے کہاں سے گزارا کریں گے؟ 195-90 روپے چینی کر دی ہے، غریب آدمی کہاں جائے گا؟
میں کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شاہراہ بھٹو کا دوسرا فیز 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گا. بلاول بھٹو افتتاح کریں گے. قیوم آباد سے پورٹ تک شاہراہ بھٹو کا دوسرا کوریڈور لے کر آئیں گے. 14 اگست کو نئی ہب کینال کا افتتاح ہوگا. ہم لوگوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا. اس وقت تو تبدیلی نہیں آئی. ہم کیواڑی میں تبدیلی لے آئے. پیپلز پارٹی کو بلدیہ عظمی کراچی کی قیادت ایک ساتھ ملی. شاہراہ بھٹو اس ہیوی ٹریفک کو باروں بار نکال کے کاٹھوڑ تک لے کے جائے گا. 31 دسمبر 2025 اسی سال چیئرمین پیپلز پارٹی کاٹھوڑ تک کے حصے تک کا افتتاح کر دیں گے. قیوم آباد سے اس کا دوسرا کوریڈور یہاں پورٹ تک لے کر آئیں گے. ساری ٹریفک چاہے جناح برج کی ہو, نیٹی جیٹی کی ہو, دن شاہ آواری روڈ کی ہو, مسئلہ نہیں ہوگا. نیٹی جیٹی پل جناح برج ریہیبلیٹیٹ کریں. نئی ہب کنال 14 اگست اس 100 MJD کی لائن کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیا جائے گا. مین موری پور روڈ پہ فٹ بال کا کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے. لوگوں نے نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا, اس وقت تو تبدیلی نہیں آئی, لیکن آج پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد کیماڑی میں تبدیلی آ نہیں رہی ہے, تبدیلی آ گئی ہے. T20 سیریز میں ویسٹ انڈیز کا کم بیک. دوسرے میچ میں پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی. 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا. جیسن ہولڈر آل راؤنڈ پرفارمنس پر میچ کے ہیرو قرار پائے. 3 میچ کی سیریز 1-1 سے برابر ہوئی. تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.